بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایاز امیر صاحب سینئر صحافی، ان کو گرفتار بھی کیا گیا اور معاملہ تھا ان کے بیٹے کا، ان کی بہو کا، جس میں ان کا بیٹا گرفتار ہے، اس پر الزام ہے کہ اس نے اپنی اہلیہ کو قتل کیا ہے، سارہ کو۔ اب رہائی کے بعد ایاز امیر صاحب نے پہلا کالم لکھا ہے اور اس میں دل کھول کر رکھ دیا ہے، سارے واقعات کے حوالے سے انہوں نے اپنا موقف سامنے رکھا ہے کہ کب کیا ہوا، کس طرح ان کو اس کی اطلاع ملی اور اب وہ آگے کیا سوچ رہے ہیں، کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اب وہ لکھتے ہیں کہنے کو کیا رہ گیا ہے، پہلی اطلاع پر یقین نہ آیا۔ اب یہ کہنے کو کیا رہ گیا ہے، یہ عنوان ہے ان کے کالم کا۔ پہلی اطلاع پر یقین نہ آیا، پھر پیروں تلے زمین ہل گئی۔ کچھ یہ خیال تھا کہ شاید زخمی ہونے کی بات ہوئی ہو، اسی لیے ہر ایک سے کہا کہ فوراً فلاں جگہ پہنچیے۔ چند لمحوں میں البتہ موت کا پتہ چلا تو جیسے زمین پر اندھیرا چھا گیا ہو۔ الفاظ ناکافی ہیں، باتیں فضول۔ ایک دو دفعہ ہی ملا تھا، اتنی خوبصورت، ذہین اور معصوم لڑکی۔ اپنے کمبخت کو اس کے سامنے کہا تھا کہ تم اس کے قابل نہیں، لیکن قابل ہونے کی کوشش کرو۔ اب سوچتا ہوں کہ کچھ اور بھی کہنا چاہیے تھا۔ ذہن میں خیال اٹھتے ہیں کہ اگر ایسا ہو جاتا تو یہ نہ ہوتا، فلاں چیز ہو جاتی تو شاید یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ انسان اپنے بارے میں سوچنے لگتا ہے کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی، کون سا میرا کرنا تھا جس کا اثر اوروں پر پڑا۔ اپنی غلطیاں تو ہوں گی، تربیت کی غلطیاں ہوں گی، لیکن کبھی خیال نہ جاتا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ایک تو معصوم جان کا زیاں، اور اوپر سے اس کے خاندان کو جو صدمہ سہنا پڑا ہے۔ اس معصوم جان نے کیا کیا تھا، اس کے ماں باپ نے کیا کیا تھا کہ ان کو یہ دن دیکھنا پڑا۔ اپنی غلطی جس سے انکار ممکن نہیں، یہ تھی کہ خاندان اکٹھا نہ رہ سکا۔ خاندان ٹوٹ جائے تو بچوں پر اثر پڑتا ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ہر ٹوٹے ہوئے خاندان سے ایسے واقعات جنم نہیں لیتے، بس انسان پھر اپنی قسمت کو ہی رو سکتا ہے۔ ہمارا صدمہ البتہ الفاظ تک ہے، جو ہوا وہ تو سارہ کے ساتھ ہوا، اور صدمہ اس کا خاندان برداشت کر رہا ہے، خاص طور پر اس کے والد۔ ان کی کیفیت وہی جان سکتے ہیں کہ وہ کس کرب سے گزر رہے ہیں۔ ایک بات وضاحت کے لیے کہہ دوں کہ کسی اور قسم کا واقعہ ہوتا، کوئی لڑائی ہوئی ہوتی، کوئی فائرنگ کا کیس ہوتا، کچھ زخمی ہوئے ہوتے، کچھ گرے پڑے ہوتے، تو میرا رد عمل یقیناً مختلف ہوتا۔ یہ نشان مٹا دو، وہ کر دو، لیکن یہاں تو دماغ شل ہو گیا اور صرف یہی کہنے کی ہمت رہ گئی کہ کوئی بھاگ کے نہ جائے۔ اور اب جب کچھ دن بیت چکے ہیں، دل سارہ کے لیے رو رہا ہے۔ کوئی تدبیر ہو کہ وہ واپس آ جائے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ ایسا ممکن نہیں۔ وہ ایک اور جہاں میں جا چکی ہے، اور جو خوشیاں اسے یہاں نصیب نہ ہوئیں، پروردگار سے دعا ہے کہ اسے وہاں نصیب ہوں۔ وہ ایسی لڑکی تھی کہ مجھے پتا چلا کہ وہاں باہر سے کچھ پیسے بھیجے تھے غریبوں اور مستحقین میں تقسیم کرنے کی غرض سے۔ گاؤں میں جو ملازمہ ہے اس نے بتایا کہ کچھ غریبوں میں یہاں پیسے تقسیم ہوئے ہیں۔ پتا چلا سارہ نے بھیجے تھے۔ جب دونوں مجھے ملے تھے اور اپنے بیٹے کو میں نے کہا تھا کہ تم اس کے قابل نہیں، شاہ نواز کو تاکید کی کہ اپنی عادتیں بدلو، اور سارہ سے کہا کہ کسی غرض سے بھی پیسے نہیں بھیجنے، بگاڑ بہت ہو جائے تو ایسی باتوں کا اثر کیا رہتا ہے۔ اور جیسے اوپر عرض کیا، بگاڑ ہو جائے تو انسان سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ اس بگاڑ میں میرا حصہ کتنا ہے۔ میری ذاتی عادات کبھی بھی مثالی نہیں رہیں، شادیاں ہوئیں اور ٹوٹیں۔ جیسے کہ کہہ چکا ہوں، ایسی باتوں کا اثر بچوں پر پڑتا ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ہر ٹوٹے ہوئے خاندان سے بربریت جنم نہیں لیتی۔ بیٹے سے زیادہ ملاقات نہ ہوتی تھی، وہ اپنی دنیا میں رہتا تھا، لیکن جب بات کرنے کا موقع ملتا تو میں کہتا کہ زندگی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اسے برباد نہ کرو۔ زندگی میں اتنا کچھ ہے، اس کی خوشیوں کو سمیٹنے کی کوشش کرو۔ ایک بات البتہ واضح ہے کہ ذلیل اور خطرناک نشوں کے سامنے انسان بے بس ہو جاتا ہے۔ ان نشوں کا انسان غلام بن جاتا ہے۔ نشہ محض شراب کا نہیں، بلکہ اس کے اوپر چرس اور گردے کا۔ پھر نیند کی گولیوں کا استعمال، سگریٹوں کا مسلسل پیے جانا۔ ہاں، یہ سوال ضرور اٹھ سکتا ہے کہ نشہ تو بری چیز ہے، لیکن نشے کی نوبت اور حالت تک کوئی پہنچا کیسے؟ اس میں تمہارا کتنا ہاتھ تھا؟ اس کا کیا جواب دے سکتا ہوں؟ اولاد غلط راستے پر چل نکلے تو بہت سے محرکات ہوتے ہیں، لیکن محرکات کے ذکر سے صفات کالے کرتا رہوں تو اس سے کیا سارہ کے ماں باپ کی تشفی ہو سکے گی؟ وہ معصوم جان تو گئی،
اس کے والد یوں سمجھیے زندہ رہتے ہوئے مر گئے۔ لیکن ایک سوال دل میں اٹھتا ہے، پہلی بار جب میں سارہ سے ملا تھا تو میں نے پوچھا، اور شاہ نواز ساتھ بیٹھا تھا، کہ تم اس لڑکے کو جانتی نہیں تھی، اس کی عادات سے واقف نہ تھی؟ اور سارہ نے کہا، میں سب کچھ جانتی ہوں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ایسے جواب کے بعد انسان کیا کہے؟ اور یا تو یہ پہلی بار ہو رہا ہوتا، 2 شادیاں پہلے ہو چکی تھیں اور جلد ہی ختم ہوئی۔ پہلی شادی تو 8 دن بھی نہ رہی، 8ویں روز میری پہلی بہو نے مجھے فون کر کے کہا، انکل میں اس شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ وہ لڑکی بھی خوبصورت، ذہین اور سلجھی ہوئی تھی۔ دوسری بہو، وہ بہت پڑھی لکھی، خوبصورت اور سلجھی ہوئی خاتون تھی۔ سارہ انعام سے یہ تیسری شادی تھی۔ ویسے تو اسلام آباد پھیلا ہوا شہر ہے، لیکن جسے عرف عام میں ایلیٹ طبقہ کہا جاتا ہے، اس کی دنیا نسبتاً چھوٹی اور محدود ہے۔ لوگ ایک دوسرے کی جانکاری رکھتے ہیں۔ اسلام آباد کا جو ایک خاص طبقہ ہے، اس میں لوگ شاہ نواز کو جانتے تھے، اس کی عادات سے واقفیت رکھتے تھے۔ چکوال آنا ہوتا تو یہی حرکات ہوتی تھیں۔ نوجوانوں میں اس کی دوستی تھی، لیکن جو اسے جانتے تھے اس کی عادات سے واقف تھے۔ اسی بنا پر شادیوں کے تواتر سے میں حیران ہوتا کہ یہ کیسے ہو جاتی ہیں۔ شاہ نواز کرتا تو کچھ تھا نہیں، ویلا انسان تھا۔ پیسے میں بھیجتا تھا۔ آج کے زمانے میں ویلے انسان کیا کرتے ہیں؟ ساری رات انٹرنیٹ کی جو دوہری کائنات ہے اس میں گھومتے رہتے ہیں، طرح طرح کی ویب سائٹس، طرح طرح کے ذریعے آن لائن گفتگو کرنے کے، اور کیا کہوں، یہ علیحدہ کائنات بن چکی ہے۔ اس کی خوبیاں ہیں اور برائیاں بھی۔ اور پھر منشیات کی دنیا، یہ ایک اور دنیا ہے۔ ساری رات آپ نیٹ پر بیٹھے ہیں اور نشہ بھی جاری ہو، اس کے اوپر ٹوٹا ہوا خاندان ہو جس نے یقیناً بچوں کی اچھی تربیت نہ کی ہوگی، تو پھر بے راہ روی کی داستان کس جگہ دم لے۔ وقوع کی صبح شاہ نواز نے مجھے فون کیا۔ اس نے کہا کہ مجھے ٹرمینیٹر مارنے آئے ہیں۔ میں نے کہا، کیا بکواس کر رہے ہو؟ اس نے کہا، انہوں نے فولادی کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ اس پر میں نے کہا، ماں سے بات کراؤ، یہ اس کی ذہنی حالت تھی۔ بہرحال اللہ ہی رحم کرے۔ سارہ کا سوچتا ہوں تو نیند اڑ جاتی ہے۔ اس کے والد کا خیال آتا ہے تو دل پکڑ لیتا ہوں۔ میرا ارادہ تھا کہ شاہ نواز کو نہیں دیکھوں گا، اس کی کوئی امداد نہیں کروں گا، کیونکہ یہ کسی امداد کا مستحق نہیں۔ یہ اسلام آباد پولیس کی مہربانی کہ مجھے بھی اسی تھانے میں بند کر دیا جہاں پر شاہ نواز ریمانڈ کاٹ رہا تھا۔ لا محالہ لوگ مجھے ملنے آتے تو کچھ کھانا وغیرہ اس کی طرف بھی پہنچا دیتے۔ بہرحال اپنے وقت پر مقدمہ چلے گا، اور میری دعا ہے کہ انصاف کے تقاضے پورے ہوں۔ یہ جناب ایاز امیر صاحب نے کالم لکھا ہے اپنے بیٹے کے حوالے سے اور اپنی مرحومہ بہو کے حوالے سے، کہ جو کچھ ہوا اور اس میں جو ان کا موقف تھا وہ انہوں نے اس کالم میں دل کھول کے رکھ دیا ہے۔ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں۔ آپ اس میں کسے قصوروار ٹھہراتے ہیں؟ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔